السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نرس تھی۔ ایک دن میں گاؤں آئی اور وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں کے ان پڑھ لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اب تو میں دولت کی لالچ میں خفیہ طور پر عورتوں کے بچے بھی ضائع کروانے لگ گئی تھی۔ ایک دن مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ یوں میں نے ایک منصوبہ بنا کر اس کی بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ بانجھ ہو گئی۔ یوں میں نے اس شخص سے شادی کر لی، مگر شادی کی پہلی رات یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میں نے اس دن کو دیکھنے کے لیے بہت سے خواب سجائے تھے اور میں نے اس دن کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ آج یہ دن میرے لیے ہزاروں خوشیاں لے کر آیا تھا اور میں اس دن بہت خوش تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرا ایسا ساتھ دے گی اور میں اس طرح سے کبیر کے گھر دلہن بن کر آؤں گی۔ یہ تو میرا ہمیشہ سے سپنا تھا اور اس سپنے کو پانے کے لیے میں نے بہت تنگ و دو کی تھی۔ آج میری شادی تھی اور شادی کی سہاگرات تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہوئے تھی۔ اس دن مجھے اتنی خوشی تھی کہ اگر کوئی مجھ سے پورا جہان بھی مانگ لیتا تو میں اسے وہ بھی دے دیتی، کیونکہ میں آج بہت خوش تھی۔ میری شادی اس سے ہو رہی تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، محبت بھی ایسی کہ جس میں جان کی بازی بھی لگا سکتی تھی، میں اپنی جان بھی دے سکتی تھی اور کسی کی جان لے بھی سکتی تھی۔ اور آج کا دن تو ویسے بھی میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں نے کبیر کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور آج جب میں نے اسے پا لیا تھا تو بھلا میں کیسے خوش نہ ہوتی۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے کبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلا، کبیر اندر داخل ہوا۔ بے شک کبیر نہایت ہی چوڑی جسامت والا خوبصورت انسان تھا اور اس کا چہرہ تو جیسے میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ مجھے اس چہرے کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا، اس لیے وہ چہرہ ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی حسین لگا تھا۔ کبیر خاموشی کے ساتھ کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے پاس آ بیٹھا۔ میں اس کے چہرے پر بہت مرتی تھی۔ وہ جو ہی میرے پاس آ کر بیٹھا، میری نظریں خود بخود اس کے چہرے پر جا ٹکی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی میرے سامنے آتا تھا میری آنکھیں بالکل اسی کے چہرے پر ٹک جاتی، یوں جیسے آنکھوں کا یہ قبلہ ہو اور آنکھیں اس کے گرد طواف کرتی ہوں۔ مجھے اسے دیکھنا بے حد پسند تھا، چنانچہ اس روز بھی میں اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے بہت ہی محبت کی توقع تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گا اور مجھے منہ دکھائی میں کوئی خوبصورت سا تحفہ دے گا، لیکن یہ کیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ الٹا جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے جو زندگی میں کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے کام کاج میرے گلے پڑ چکے ہیں۔ اس کا انداز تمسخرانہ ہو چکا تھا اور وہ پیار محبت کی باتیں کرنے کی بجائے زبان کے تیر چلا رہا تھا۔ الفاظ کے تیر جیسے اس کی زبان سے نکلتے اور میرے دل کو چھلنی کرتے جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ایک چیز بالکل واضح تھی کہ میں نے جو کیا تھا میں اس کی سزا کاٹ رہی تھی اور یہی میرا مقدر تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کبیر کہہ رہا ہے۔ کبیر کے منہ سے تو ہمیشہ میرے لیے محبت ہی پھوٹی تھی، وہ تو میرے لیے محبت ہی لایا تھا اپنے دل میں، اور اب وہ یہ سب کیسے کہہ رہا تھا؟ وہ آخر شادی کی پہلی رات مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے باتیں کرے گا، مجھ سے پیار جتائے گا اور کہے گا کہ تم میری بچپن کی محبت ہو اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر ہماری ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں کٹے گی۔ لیکن وہ تو ازل سے ہی میرے خلاف ہوا بیٹھا تھا۔ میں وجہ نہیں جانتی تھی،
لیکن وہ جو کچھ جانتا تھا وہ کافی تھا، اور اب میری زندگی خراب ہونے کے لیے وہ سب کچھ کافی تھا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کبیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبیر کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ باتیں کیے چلے جا رہا تھا۔ اس کی تمام باتیں، اس کے تمام شکوے بجا تھے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اور اب یہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا میری قسمت میں لکھا تھا، بالکل میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ آج میں اپنے دل میں روشن ہو گئی تھی۔ آج جزا اور سزا کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مکافات عمل تو اسے ہی کہتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنی اس پوری زندگی میں کچھ غلط نہ کرتی تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ آج میں دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی زندگی کی یہ رات بھی بہت ہی پیار سے اور محبت سے گزار رہی ہوتی، مگر یہ سب کچھ میرے لیے اب ایک خواب کی صورت میں تھا۔ وہ شخص جسے میں نے اپنا دل سونپا تھا، اور آج میں نے اسے اپنا پورا جسم بھی سونپ دیا تھا۔ وہ شخص جس کی حکمرانی میں نے ہمیشہ اپنے اوپر کی تھی، لیکن وہ شخص مجھ سے کتنا دور تھا آج مجھے پتا چلا تھا۔ میں اس کی باتیں سنتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ میں ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی، اور ہمارے خاندان کا شمار اس گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ داروں اور ملکوں میں ہوا کرتا تھا، اور ہمارے خاندان کے سبھی لوگ پڑھائی کے بھی بہت پابند تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں مساوی ہوں، یہ دونوں ان پڑھ نہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں۔ اس لیے ہمارے گاؤں میں اسکول کھول لیا گیا تھا۔ لڑکیوں کے لیے الگ تھا اور لڑکوں کے لیے الگ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ لڑکوں کے لیے تو اور بھی اسکول موجود تھے، لیکن لڑکیوں کا ایک ہی اسکول تھا جو 10ویں تک تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی 10ویں تک کی پڑھائی وہاں گاؤں میں مکمل کی، اور باقی کی پڑھائی میں نے باہر جا کر حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ میری ضد کی وجہ سے اسلام آباد بھیج دیا گیا، اور وہاں میں ایک ہاسٹل میں رہنے لگی، اور میں وہاں پڑھائی کرنے لگی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ میں ہر سال ٹاپ کیا کرتی تھی۔ میں نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا، اور اب میں FSC میں بھی دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ چنانچہ میں نے اسلام آباد میں رہ کر FSC مکمل کی، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک نرسنگ کا کورس کر لیا۔ نرسنگ کورس کرنے کے بعد مجھے ایک ہاسپٹل میں نرسنگ کی نوکری مل گئی، اور میں وہاں پر اچھی تنخواہ پر مامور ہو گئی، اور میں گھر بھی پیسے بھیجنے لگی۔ میرے گھر والے سمجھے کہ میں وہاں پر ڈاکٹر لگ گئی ہوں۔ ان سب نے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ منیبہ ڈاکٹر لگ گئی ہے، اور اس کی اچھی خاصی آمدن ہو رہی ہے۔ حال کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں یا پھر نرس۔ وہاں پر میرا کام تو صرف اتنا تھا کہ میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو دوائی ہوتی میں وہ لا کر انہیں دے دیتی، اور کسی کو پٹی کرنی ہوتی تو میں وہ پٹی بھی کر دیتی، کسی کی پٹی کھلنی ہوتی تو میں پٹی بھی کھول دیتی، کسی کا بخار ہوتا تو میں وہ چیک کر لیتی اور اسے بخار کے لیے دوائی دیتی تھی۔ بس میرا اتنا سا ہی کام تھا، اور نرس کا بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں بھی خوش تھی، اور گھر والے بھی کافی خوش تھے۔ ایک روز میں یوں ہی چھٹی کے سلسلے میں آئی تو گاؤں کی حالت دیکھی۔ تمام لوگ بیمار پڑے تھے، یہ موسمی بخار تھا، اور میرا آنے کا سن کر تمام لوگ اپنے گھروں سے بھاگے چلے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس لوگوں کا انبار لگ گیا۔ لوگ مجھے پیسے دیتے اور مجھ سے بخار کی دوا لے جاتے۔ میں یہاں پر بطور ڈاکٹر متعارف ہو گئی تھی، اور مجھ میں غرور آ گیا تھا۔ مجھے واقعی میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، حالانکہ میں ڈاکٹر کے روپ میں چھپی ایک نرس تھی، اور میں تو صحیح سے علاج بھی نہ جانتی تھی۔ میں تو صرف ڈاکٹر کے روپ میں چھپی ایک نرس تھی، اور میں تو صحیح سے علاج بھی نہ جانتی تھی۔ میں تو صرف ڈاکٹر کے ساتھ رہنا جانتی تھی۔ ڈاکٹر کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔
بس میں چھوٹی موٹی بیماریوں کی دوائیں دیا کرتی تھی اور چھوٹے موٹے کام جیسے پٹی وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ میرا بس یہی کام ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ میں اپنے یہی کام لوگوں پر آ کر آزمانے لگی تھی۔ لوگوں کو بخار ہوتا تو میں ان کا بخار چیک کرتی، لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہوتا میں ان کا بلڈ پریشر چیک کرتی اور میں انہیں دوائیں دے دیا کرتی۔ کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی تو وہ میرے پاس آ جاتے، اور یوں اس پورے گاؤں میں ایک بڑی ڈاکٹر کے طور پر جانی جانے لگی۔ ہمارے گاؤں میں کوئی ایک دو ڈاکٹر موجود تھے، لیکن وہ مرد تھے اور میں عورت تھی۔ اسی وجہ سے میرے پاس حاملہ عورتیں بھی آنے لگیں، اور میں اپنا کام دھندا چلانے کے لیے ان کے بچے ضائع کرنے لگی۔ میرے پاس ایک ایسا انجیکشن موجود تھا جسے میں ایک عورت کو لگاتی تھی تو وہ گھر جانے کے بعد 3 دن میں آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگتی اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی، اور پھر وہ میرے پاس واپس آ جاتی اور میں ان سے کہتی کہ آپ نے اپنا خیال نہیں کیا تھا، اور آپ کا بچہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ لوگ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ میری یہ بات سن کر ماں باپ دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، اور میں کہتی کہ اگر زیادہ دیر کی تو شاید ماں بھی جان چلی جائے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی میرے پاس بھاگے چلے آتے اور بیوی کا علاج کرواتے۔ میں پھر ان کا علاج کرتی، انہیں چھوٹی موٹی دوائیاں دیتی، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ اس وجہ سے میرا کام بھی اور زیادہ چلنے لگا۔ اب حاملہ عورتوں کے بچے زیادہ ضائع ہونے لگے تھے۔ میں اپنی باتوں سے انہیں اتنا باندھ لیتی تھی کہ انہیں یقین ہونے لگتا تھا کہ یہ کام ان کے اپنے غیر محتاط رویے کی وجہ سے ہوا ہے، اور لوگ خود کو ہی کوستے رہ جاتے تھے۔ کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا، یہی علاقہ بھی ہمارا اپنا تھا۔ اگر کسی کو شک ہوتا بھی تو وہ ہمارا کیا کر لیتا۔ میں یہی سوچ کر اپنا کام غلط طریقے سے چلا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی خبر نہ تھی کہ مکافاتی عمل بھی کچھ ہوتا ہے، اور وہ پلٹ کر انسان کی طرف ہی آتا ہے۔ خیر، میں اپنے کام کی وجہ سے یہاں پر بہت مشہور ہو گئی تھی۔ میں نے اب شہر جانا ترک کر دیا تھا، اور میں 2-2.5 ماہ سے یہیں پر مقیم تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو میرے پاس آئی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل کم سن لڑکی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ مجھے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ میں اس کا علاج کر رہی تھی۔ اس کا علاج کرتے کرتے میری اس سے دوستی ہو گئی، اور میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے اس کے شوہر کے بارے میں ہی پوچھ لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کے ملکوں میں بیاہ کر آئی ہے، اور وہ کسی ساتھ کے گاؤں کی لڑکی ہے، اور جو اس کے شوہر کا نام ہے وہ کبیر ہے، اور ملک حشمت کا بیٹا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ارے، یہ تو اسی کی بیوی تھی جسے میں نے بچپن سے چاہا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ بھی شہر جانے سے پہلے مجھ سے محبت کے دعوے دار تھا۔ ہم دونوں کے درمیان خاصی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ اسکول پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ وہ میرا کزن تھا اور مجھے اس سے لگاؤ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن ہم دونوں کے خاندانوں کے درمیان کافی ایک طویل بحث چھڑ گئی تھی۔ ہمارے خاندان کے بڑے بوڑھے بھی ایسے تھے کہ وہ اگر ایک بات پر اڑ جاتے تھے تو سالہ سال ایک دوسرے سے چلا نہ کرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہ کرتے تھے۔ ہمارے بھی بڑوں میں ایسی ہی بات ہوئی تھی، اور ہمارے رشتہ ہونے کا جو امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور میں اسلام آباد چلی گئی تھی۔ ان دنوں کبیر مجھے بھاگنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ میں یہ بات ماننے کو بالکل تیار نہ تھی۔ مجھے ابھی پڑھنا تھا اور پڑھ لکھ کر کچھ بننا تھا۔
میں نے اس سے بات کی اور ہم دونوں کے درمیان کافی شدید قسم کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی میٹرک پاس کیا تبھی فوراً اسلام آباد چلی گئی اور وہاں میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ مگر جب میں واپس آئی تو میں نے یہاں پر کلینک کھول لیا تھا اور میرے پاس بہت زیادہ رش بھی ہو گیا تھا۔ میرے پاس دن رات مریض آنے لگے تھے اور میں تھی کہ مریضوں سے فرصت ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ابھی کبیر کا انتظار تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں چاہ کر بھی اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھ سکی۔ ایک تو میں مصروف ہوا کرتی تھی، دوسرا ہمارے خاندانوں میں ایسے ہی لڑائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ خیر، یوں ہی روز گزرتے چلے گئے اور میرا ہسپتال بڑھتا چلا گیا، اور یوں میں اس گاؤں میں ہسپتال کھولنے والی پہلی ڈاکٹر کے طور پر جانی جانے لگی۔ میرا گاؤں تو کافی بڑا تھا اور یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ تھے، اور میری پہچان دوسرے گاؤں کی طرف بھی بڑھنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے ساتھ کے گاؤں کے لوگ بھی میرے پاس اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے آنے لگے تھے۔ یوں ہی ایک روز میرے کلینک پر وہ لڑکی آئی تھی اور میں نے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بخار سے تھی، لیکن وہ حاملہ بھی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ روزانہ میرے پاس چیک اپ کے لیے آئے، کیونکہ اس کا بخار اتنا تیز تھا کہ میں اسے کئی دنوں تک لٹکانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے کچھ دن اور پیسے آتے جاتے رہیں۔ یوں وہ لڑکی میرے پاس تقریباً 3 دن تک علاج کرنے کے لیے آتی رہی۔ جب 3 دن بعد اسے مکمل طور پر تسلی ہو گئی کہ وہ صحت یاب ہو گئی ہے تو اس کا چوتھے دن آنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن اس سے میری کافی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارے شوہر کہاں ہے؟ وہ کبھی نہیں دکھے۔ اس نے مجھے جب اپنے شوہر کا بتایا تو میرے تو اوپر جیسے گڑھوں پانی پڑ گیا تھا۔ میں اس صدمے سے باہر کی طرف نکلنا چاہتی تھی، لیکن یہ صدمہ میرے لیے اتنا بڑا تھا کہ میں اس میں بہتی ہی چلی گئی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبیر مجھے چھوڑ کر کسی اور سے بھی شادی کر سکتا ہے، اور یہ 4 سال جو میں نے وہاں پر لگائے تھے، مجھے لگتا تھا کہ ان 4 سالوں میں وہ میری امید لگائے بیٹھا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے تو یہاں پر شادی رچا لی تھی۔ یہ جو کچھ بھی تھا، یہ سب کچھ میرے لیے برداشت سے باہر تھا، اور میں اب کبیر کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میں نے اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا تھا، اور عورت تو ویسے بھی محبت میں اتنی ضدی ہو جایا کرتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ پاگل پن کی حد کو چھو سکتی ہے، اور میں بھی ویسے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے اب کچھ بھی کر کے کبیر کو واپس پانا تھا۔ مجھے جو ہی معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو میں نے اپنا وہی مخصوص انجیکشن استعمال کیا اور اس کی بیوی کو لگا دیا۔ میری توقعات کے عین چوتھے دن وہ دونوں ہمارے ہی کلینک پر موجود ہوئے تھے۔ میں نے آج بھی کبیر کو نہ دیکھا تھا، لیکن وہ لڑکی اندر آئی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اب کیا ہوا؟ اس نے اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس سے بولا کہ تمہارا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہے، اور اب تمہیں بچانے کے لیے ہمیں بر وقت علاج کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر وہ بہت رونے لگی۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تھا۔ میں نے فوراً اسے باہر اطلاع کی کہ اس کے گھر میں سے جو بھی اس کے ساتھ ہے اس کو اندر بلا لیا جائے۔ حسب توقع کبیر اندر آ گیا اور مجھے دیکھ کر جیسے ٹھٹکتا گیا تھا۔
اسے نہیں پتا تھا کہ جہاں پر میں نے کلینک کھول رکھا ہے، کیونکہ وہ کچھ عرصے سے باہر گیا ہوا تھا اور اسی عرصے میں یہاں پر آ گئی تھی، اور میں نے یہاں پر ہسپتال بھی کھول لیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر کون ہوتا ہے۔ اور اب جب وہ واپس آیا تھا تو میں یہ سارا کام کر چکی تھی۔ میں نے اس انجیکشن میں ایسی دوائی ملائی تھی کہ کبیر کی بیوی کبھی دوبارہ ماں نہ بن سکے اور اسے کبھی دوبارہ بچہ نہ ہو سکے، کہ وہ پھر بچے کی تلاش میں دوسری شادی کرے گا، اور دوسری شادی کرنے کے لیے اسے پہلا آپشن میں ہی دکھائی دوں گی۔ اپنے پلان کے مطابق میں نے کبیر کی ہر طرح سے توجہ کو حاصل کرنا چاہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے میرے اوپر توجہ دے اور دوبارہ مجھ سے محبت کرے، مگر وہ اپنی بیوی کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ اسے چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، اسے میری فکر ہی نہیں، اور میں بھی تھی، میں نے جو ٹھان لی تھی اسے پورا کرنا تھا۔ اب میں نے اس کا علاج کیا اور میں نے یہ کہا کہ اب تمہاری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، چاہے تو تم اسے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ اسے ہی شہر کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے اب یہ یقین ہو رہا تھا کہ جب اس کی ماں کو یہ پتا چلے گا کہ اس کی بہو اب ماں نہیں بن سکتی تو وہ یقیناً اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، اور کتنی ہی لڑائی کرنا پڑے وہ کرے گی، اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی تو وہ لازمی کروا کر ہی رہے گی۔ مجھے اپنی تائی جان کے بارے میں یہ ساری باتیں معلوم تھیں، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کام کیا تھا۔ میں اس سب سے بالکل بے خبر تھی کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتا ہے، بس میں اپنی دھن میں ہی یہ سب کیے جا رہی تھی۔ ویسا ہی ہوا جیسا کہ مجھے یقین تھا۔ میری تائی جان نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً ہی کبیر سے دوسری شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن کبیر نہیں مان رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اب یہ سوچ سوچ کر بھی پچھتا رہی تھی کہ کاش میں اس وقت کبیر کو چھوڑ کر نہ گئی ہوتی جب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم بھاگ چلیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ابھی میرے دل میں اس کے لیے محبت ویسی ہی تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو میرے لیے جیسے ناممکن تھا۔ میں نے یہ چال چلی اور میں اس چال میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میری تائی جان فوراً ہی کبیر کی شادی کسی اور سے کروانا چاہتی تھی۔ ایسے میں نے اپنی ہی چال چلی اور تائی کے ہاں چلی گئی۔ میں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں اس کی بیوی سے بہت ہی ہمدردی کر رہی ہوں، اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے۔ میں اس کے سلسلے میں ان کے گھر پر چلی گئی تھی، اور وہاں میں نے 2 دن قیام بھی کیا تھا۔ میری تائی جان تو مجھے دیکھ کر جیسے لٹو ہو گئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اب اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر دے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے تائی کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور اب جب میں واپس آئی تو میری تائی خود بخود ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی۔ اماں سے بات پہلے ہی میں نے کر لی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے کبیر سے شادی کرنی ہے، اور اگر تائی جان میرا رشتہ لے کر آئیں تو آپ لوگوں نے انکار نہیں کرنا۔ اماں نے کچھ بھی کر کے ابا کو بھی منا لیا تھا، اور یوں کبیر کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اور یہ شادی کی پہلی رات تھی جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کبیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر کبیر جب آیا تو اس نے مجھ سے پیار محبت بھری باتیں کرنے کی بجائے مجھ پر طنز کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، اور میں نے ہی اس کی بیوی کو انجیکشن لگایا ہے، اور اس کی بیوی اب کبھی اور کسی صورت بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور میرے کرنے سے ہی ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ سن کر میں تو جیسے سکتے کسی حالت میں ہو گئی تھی،
مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ ساری باتیں کبیر کر رہا ہے۔ کبیر تو کبھی میرے گن گایا کرتا تھا، اور اب اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اسے کیسے پتا چلا تھا کہ یہ سارا کچھ میں نے کیا تھا؟ مگر جیسے میری خوشیاں ایک دم سے کوئی کھا گیا ہو، جیسے کہ میرے اپنے گناہ ہی میرے آنے والی زندگی کو کھا گئے ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے، اسی وجہ سے اس نے مجھے پہلی رات طلاق نہیں دی، اور اب مجھے پہلی رات ہی طلاق دینے والا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اپنا کیا، کبھی نہ کبھی بھگتنا بھی پڑتا ہے، اور اب یہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے طلاق دینے کے در پہ تھا، اور میں اس کے سامنے بھکاری بنی بیٹھی تھی۔ میں اس سے بار بار التجا کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اور وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میرے بار بار اس کے پاؤں پڑنے، بلکنے اور رونے کی وجہ سے اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی بھی اور کسی صورت بھی طلاق نہیں دوں گا، لیکن میں تمہیں کبھی بیوی کے منصب پر بھی فائز نہیں کروں گا۔ اور رہی بات میری بیوی کی، تو اس کا میں نے علاج کروا لیا ہے۔ صد شکر کہ اس کا وقت پر علاج ہو گیا، ورنہ شاید تمہارے ہاتھوں تو اس کی جان بھی چلی جاتی۔ اور تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا کام پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہوا، اور میری بیوی ابھی بالکل ویسی ہی ہے۔ وہ ماں بن سکتی ہے، اور وہ میرے بچوں کی ماں بنے گی، اور تم اپنا خیال رکھنا کہ تم کبھی بھی میرے دل میں اپنا مقام نہیں پا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، اور میں روتی رہ گئی تھی۔ اب میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہتی ہوں، اور میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ ہمارے کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہمارا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، اور میرے ان گناہوں نے بھی میرا کبھی پیچھا نہ چھوڑا، اور آخر کار میں اب ایک ذلیل اور رسوا زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے مکافات عمل مل چکا ہے۔ میں اب ہر کسی سے کہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کا برا نہ چاہنا، کیونکہ جو برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، اور جو اچھائی پر قائم رہتا ہے خدا اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اور مخلوق خدا بھی اس کے ساتھ اچھائی کرتی ہے۔ اور میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے، اور یہ مثال آپ سب لوگوں کو ایک سبق دیتی ہے۔ اگر کوئی سیکھے تو